السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں سورہ شعراء سورہ نمبر 26 میں آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 122 تک 54 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور ان کفار کو ابراہیم کی خبر سنائیے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کیا پوچھتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، وہ کہنے لگے ہم بت پوچھتے ہیں پس ہم ہمیشہ انہی کے مجاور رہیں گے۔ قال هل يسمعونکم اذ تدعون، ابراہیم نے کہا کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ او ينفعونکم او یضرون، کیا وہ تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اسی طرح کرتے تھے۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، ابراہیم نے کہا کیا بھلا دیکھا تم نے جن کو تم پوچھتے آ رہے ہو؟ انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا، فإنهم عدو لی الا رب العالمین، تو بلا شبہ وہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہی مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہی جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے روز میری خطائیں بخش دے گا۔ رب حب لی حکم والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور بعد والوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ۔ واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے کر دے۔ واغفر لأبی انہ کان من الضالین، اور میرے باپ کو بخش دے بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اور جس دن وہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اور جس دن نہ مال کوئی نفع دے گا اور نہ اولاد ہی۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، الا یہ کہ کوئی اللہ کے پاس صحیح سالم دل کے ساتھ حاضر ہو۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت نیک لوگوں کے قریب کی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور دوزخ کو گمراہوں کے لیے ظاہر کر دیا جائے گا۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم پوچھتے تھے؟ من دون اللہ هل ينصرونکم او ينتصرون، اللہ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے یا وہ بدلہ لے سکتے؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پھر وہ اور سب گمراہ اس جہنم میں اودھے منہ ڈالے جائیں گے۔ وَجُنُودَ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے سارے لشکر بھی۔ قالوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، وہ کہیں گے جبکہ وہ وہاں جھگڑ رہے ہوں گے۔ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ کی قسم یقیناً ہم ہی کھلی گمراہی میں تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جبکہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں تو انہی بڑے مجرموں ہی نے بہکایا تھا۔ فما لنا من شافعین، تو اب ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں ہے۔ ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی مخلص دوست۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش پھر ہم ایک بار دنیا میں لوٹیں تو ہم مومنوں میں سے ہو جائیں۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب بہت رحم کرنے والا۔ کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا
میرا اجر تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے، فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، انہوں نے کہا کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں حالانکہ تیری پیروی تو رذیل لوگوں نے کی ہے۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون، نوح نے کہا اور مجھے کیا معلوم جو وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے اگر تم کچھ شعور رکھتے ہو۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں مومنوں کو دور کرنے والا نہیں۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین، وہ بولے اے نوح اگر تو باز نہیں آیا تو ضرور سنگسار کیے ہوئے لوگوں میں سے ہوگا۔ قال رب ان قومی کذبون، نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے۔ فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، لہذا تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما اور مجھے اور میرے ہمراہ مومن ہیں ان کو نجات دے۔ فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، چنانچہ ہم نے اسے اور جو لوگ بھری کشتی میں اس کے ساتھ تھے ان کو نجات دی۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر اس کے بعد ہم نے باقی سب غرق کر دیے۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر مومن نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ آپ کا رب وہی ہے غالب بہت رحم کرنے والا۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ شعراء سورہ نمبر 26 میں آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 122 تک 54 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ اب ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ ان آیتوں میں دو قوموں کا تذکرہ ہے، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، پھر اسی طریقے سے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس طریقے سے سمجھایا اس کا تذکرہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کیا اس کا تذکرہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا آزر کو سمجھایا اس کا تذکرہ ہے، ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن کس طریقے سے گھبراتے ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ پھر کون لوگ کامیاب ہیں، جو سچے دل کے ساتھ آیا، وہاں کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، جگری دوست کام نہیں آئیں گے۔ اس واقعہ کے بعد پھر کہا گیا ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک اس کے اندر نشانی ہے، ان میں سے اکثر مومن نہیں ہے اور آپ کا رب غالب ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، کذبت قوم نوح المرسلین، کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، دعوت و تبلیغ کی، لوگ نہیں مانے، جو لوگ ماننے والے تھے کشتی میں سوار ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، بقیہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا۔ وہاں بھی وہی کہا گیا ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک اس کے اندر نشانی ہے، ان میں سے اکثر مومن نہیں ہیں اور آپ کا رب غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 104 کے درمیان 36 آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے بات چیت کرتے، اپنی قوم کو سمجھاتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، آپ ان لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کی خبر بتا دیجئے۔ کفار مکہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ دادا مانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ارے غور تو کرو، ابراہیم علیہ السلام توحید پرست ہیں، انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا تو توحید والوں کے امام بن گئے، اگر تم لوگ نہیں مانو گے تو تمہارا انجام کیا ہوگا، اس لیے تمہیں غور کرنا ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ دادا ہیں، تو وہ تو توحید پرست تھے، تم لوگ توحید پرست کہاں ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ بیان کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے انہوں نے اپنی قوم سے بات کی، کس طریقے سے انہوں نے اپنے ابا سے بات کی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے ابا کو سمجھایا، اپنی قوم کو سمجھایا، لوگ نہیں مانے۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کرنے والوں پر ضروری ہے کہ وہ اپنے سے شروع کرے، اپنے گھر سے شروع کرے، اس کے بعد اپنی قوم کو سمجھائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابا توحید والے نہیں ہیں لیکن بیٹا توحید والا ہے، بیٹا ہو تو ایسا توحید والا ہے ابراہیم علیہ السلام جیسا، لیکن بیٹا بھی ایسا ہے کہ ابا گرچہ توحید پر نہیں ہے، ابا شرک پر ہیں، ابا ایک اللہ کو نہیں مانتے، لیکن انداز کتنا پیارا ہے ابا سے بات کرنے کا،
اس لیے قابل مبارکباد ہیں وہ بھائی جو توحید پرست ہو گئے، وہ بہنیں قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے ایک اللہ کو پا لیا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن ان کے ماں باپ کلمہ توحید کے ماننے والے نہیں ہیں، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ پیارے انداز میں رہنا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت زیادہ کرنی ہے اور پیارے انداز میں سمجھاتے رہنا ہے، مرتے دم تک سمجھاتے رہنا ہے، دنیا میں وہ رہیں سمجھاتے رہنا، چاہے ہم دنیا میں رہیں سمجھاتے رہنا، دنیا سے جب گزر گئے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو سمجھایا، اپنی قوم کو سمجھایا، تو قوم نے کیا کہا؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، وہ کہنے لگے ہم بتوں کو پوج رہے ہیں اس لیے ہم اسی کے مجاور بنے رہیں گے۔ پھر پوچھا کیا نقصان پہنچا سکتے، فائدہ پہنچا سکتے؟ یہ سب ہم نہیں جانتے، ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ دیکھیے سب سے بڑی دلیل یہی ہے لوگوں کی، جب کوئی جواب نہیں بنتا تو سیدھا بول دیتے ارے باپ دادا کر رہے ہیں تو غلط ہے کیا؟ باپ دادا غلط ہو سکتے؟ یہ سب سے بڑی دلیل ہے، پرانے زمانے سے یہ دلیل چلی آ رہی ہے۔ تو بھائی پہلے زمانے میں باپ دادا لیپ ٹاپ کا استعمال نہیں کرتے تھے، کمپیوٹر کا استعمال نہیں کرتے تھے، تو آج کل ہم اور آپ کر رہے ہیں، تو ہر چیز میں باپ دادا نہیں، صرف دین میں باپ دادا، دھرم میں باپ دادا، جی نہیں، عقل کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر باپ دادا صحیح نہیں ہے تو کیا تم بھی صحیح نہیں رہو گے؟ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 104، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ جو کچھ اللہ نے نازل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیز اتاری گئی اس کو لے لو، وہ کہتے نہیں ہمارے لیے کافی ہے جو ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ تو اللہ نے جواب دیا، کہا اگر باپ دادا عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے، نہیں جانتے تو کیا تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ گے؟ یہ اپنے عقل کا استعمال کرو۔ تو دین کے معاملے میں لوگوں کو چاہیے کہ اپنے باپ دادا کے دین پر نربھر نہ رہے، بلکہ وہ سوچے اور غور کرے کیا واقعی باپ دادا کا دین صحیح ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، غور کیا تو اپنے ابا کے دین کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ابا آزر نے اپنے باپ دادا کے دین پر غور نہیں کیا تو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ابا آزر بت بناتے تھے، بت پوجتے تھے، بت بیچتے تھے، عراق کے اندر رہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی مہنت بن سکتے تھے، گرو بن سکتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے گدی کو ٹھکرا دیا اور توحید والوں کے امام بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید والوں کا امام بنایا، اس لیے غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے اور انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنی فکر ہونی چاہیے، الگ الگ طریقے سے اپنی قوم کو سمجھائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور کہا تم لوگ جس کی پوجا کر رہے ہو یہ تو میرے دشمن ہیں، لیکن جہان کا جو رب ہے اسی نے مجھ کو پیدا کیا ہے، اللہ مہربان ہے، اس کی مہربانی تو دیکھو، غور تو کرو، وہی اللہ جس نے مجھ کو پیدا کیا، سیدھا راستہ وہی دکھاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب توحید کی طرف آئے تو ستارے کو دیکھا تو کہا میرا رب ہے، وہ بھی ڈوب گیا تو کہا نہیں میں اس کو نہیں مانتا۔ چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، وہ بھی ڈوب گیا تو جی میں تو نہیں مانتا۔ سورج کو دیکھا تو کہا ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، وہ بھی ڈوب گیا تو کہا نہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 82 تک غور کیجیے، کہا میں متوجہ ہوتا ہوں یکسو ہو کر اس کی طرف جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس لیے تحقیق کرنا بہت ضروری ہے اور اپنی تحقیق کو گھر والوں کو بتانا اور قوم کو بتانا بھی بہت ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتایا اور اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا وہی اللہ وَيُطْعِمُونِ وَيَسْقِينِ، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ کون کھلاتا پلاتا ہے؟ اللہ۔ معبودان باطلہ نہیں کھلاتے ہیں، اللہ کے علاوہ جتنے وہ ہم کو کھلاتے پلاتے نہیں ہیں، کھلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ آپ غور کر لیں، بیماری سے شفا دینے والا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، پریشانی کو ختم کرنے والا اللہ، مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ، سب کی فریاد سننے والا اللہ، خزانے کا مالک اللہ ہے، اللہ کے پاس خزانے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے، تمام چیز اکیلے اللہ کر رہا ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو ماننا، کسی اور کو ماننا، کسی اور سے پوچھنا، کسی اور سے سوال کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ تو بیماری سے شفا دینے والا اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ چیزیں ذکر کی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ یہ کیوں کہا کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں؟ بھئی بیماری بھی تو اللہ ہی کی طرف سے، یعنی وہی بیمار کرتا ہے، وہی شفا دیتا ہے۔ ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق دینے والا اللہ، دوا کے اندر اچھا کرنے کی تاثیر پیدا کرنے والا اللہ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں جب بیمار پڑتا ہوں تو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اس چیز کو منسوب کرنا صحیح نہیں سمجھا کہ بیماری کو منسوب کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بیماری کی نسبت اپنی طرف کی۔
آپ چند آیتوں پر غور کریں۔ جیسا کہ اللہ نے نمازی کو حکم دیا کہ وہ یہ کہیں، سورہ فاتحہ کے اندر ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو دعا میں انعام اور ہدایت کی نسبت تو اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پھر آگے دیکھیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مگر ادب کے پیش نظر غصے کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہے اور ضلالت کی نسبت بندوں کی طرف کی گئی ہے۔ تو وہی انداز ہے یہاں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو شفا وہی دیتا ہے۔ آگے آیت نمبر 83 سے 89 کے درمیان غور کیجئے۔ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنے ابا کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں، رب ہب لی حکم والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لے، واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، میرے ابا کو بخش دے کیونکہ وہ گمراہوں میں سے ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 41، اس کے اندر یہ کہا گیا مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے۔ بعد میں دعا سے رجوع کر لیا، جب پتہ چل گیا کہ ان کے ابا توحید پر نہیں تھے تو دعا سے رجوع کر لیا، جیسا کہ آیا سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 114، وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا، اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بہت زیادہ آہوزاری کرنے والے بہت بردبار تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کے لیے دعا اس کے بعد نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تو مجھے رسوا نہ کرنا، جیسے آیت نمبر 87 میں ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور اللہ جس دن لوگ اٹھائے جائیں اس دن رسوا نہ کرنا۔ اس آیت کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3350، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یلقا ابراہیم اباہ آزر یوم القیامہ وعلی وجہ آزر قطرۃ وغبرۃ فیقول له ابراہیم الم اقل لک لا تعصنی فیقول ابوہ فالیوم لا اعصیک فیقول ابراہیم یا ربی انک وعدتنی اللہ تخزینی یوم یبعثون فای خزی اخزی من ابی الابعد فیقول اللہ تعالی انی حرمت الجنۃ علی الکافرین ثم یقال یا ابراہیم ما تحت رجلی فینظر فاذا هو بزیخ ملتطخ فیوخذ بقوائمہ فیلقى فی النار۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا آزر سے ملیں گے اور آزر کے چہرے پر ذلت و رسوائی چھائی ہوئی ہوگی، تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کیا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ میری نافرمانی نہ کریں، تو ان کے ابا کہیں گے آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے میرے رب بے شک تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہیں کرے گا، اس سے اور بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ تیری رحمت سے محروم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انی حرمت الجنۃ علی الکافرین، میں نے جنت کافروں پر حرام قرار دیا ہے۔ پھر کہا جائے گا ثم یقال یا ابراہیم ما تحت رجلیک، ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا آپ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیے، فینظر فاذا هو بزیخ ملتطخ، پھر دیکھیں گے وہ ایک بجو ہے جو غلاظت میں لتھڑا ہوا ہے، جو غلاظت کے اندر ہے، گندگی کے اندر پڑا ہوا ہے، فیوخذ بقوائمہ فیلقى فی النار، اس کے پاؤں کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو ان کے ابا کو بجو کی شکل بنا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ غور کر لیجئے نبی کل قیامت کے دن اپنے باپ کے لیے ترسیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان کے ابا کی موت توحید پر نہیں ہوئی ہے۔ تو مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی، گرچہ نبی ہی دعا کرے، گرچہ رسول ہی دعا کرے، بزرگ ہی دعا کرے، ہاں توحید والوں کے حق میں دعا ضرور قبول ہوگی۔ اب آئیے ذرا غور کریں، آیت نمبر 95 سے 104 کے درمیان غور کیجئے، قیامت کے دن پرہیزگار لوگ کہاں ہوں گے اور گمراہوں کا انجام کیا ہوگا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت جو ہے وہ نیک لوگوں کے قریب کر دی جائے گی اور جہنم جو ہے وہ گمراہوں کے قریب کر دی جائے گی۔ اس کے بعد یہ ہوگا فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، آیت نمبر 100 میں ہے، وہاں کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا۔ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، جگری دوست بھی بھاگیں گے۔ آج دوستی یاری بہت چل رہی ہے، ہر جگہ دوستی، فیس بک پر دوستی، ٹویٹر پر دوستی، واٹس ایپ پر دوستی، گلی میں دوستی، کالج میں دوستی،
ہر جگہ دوستی، وہاں گہری دوستی بھی ختم ہو جائے گی، کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ سورہ عبس سورہ نمبر 80 آیت نمبر 34 سے 37 کے درمیان غور کیجئے۔ اس دن آدمی بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، بھاگے گا اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، ہر ایک کو وہاں اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اس لیے وہاں کی تیاری کیجیے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6527، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحشرون حفاۃ عراۃ غرلا، تم سب کے سب لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں، ننگے جسم، بغیر ختنہ کیے وہ اٹھائے جاؤ گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب تو مرد لوگ عورتوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر اشد من ان یہمہم ذاکی، معاملہ بڑا سخت ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف دیکھنے والا نہ ہوگا۔ اس واقعے کے بعد بھی بیان کیا گیا ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، آیت نمبر 103 اور 104 میں ہے۔ اس کے اندر نشانی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیسے سمجھایا، کیسے حجت قائم کی، توحید کو کیسے سامنے رکھا، لیکن لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی تو نقصان لوگوں کا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا نقصان نہیں ہوا۔ اس کے اندر بھی نشانی ہے، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور آپ کا رب غالب رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 105 سے 122 کے درمیان 18 آیتوں میں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ نوح علیہ السلام قوم کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، ارے جبکہ انہوں نے تو ایک ہی رسول کو جھٹلایا تھا، تو گویا کہ ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کا جھٹلانا ہے، کیونکہ سب کا پیغام اساسی ایک ہے، وہ ہے توحید، ایک اللہ کی طرف بلانا، کلمے کی طرف بلانا، تو گویا کہ ایک کو جھٹلا دینا تمام کے پیغام کو جھٹلا دینا ہے، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ پھر اس کے بعد اس کے آگے ہے اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان کے بھائی نوح نے کہا تم لوگ ڈرتے کیوں نہیں ہو، تو انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بھائی ہیں، کتنے پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں، بھائی ہیں، تو انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بھائی ہیں، تو پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں ڈرو، ایک اللہ کی طرف چلے آؤ۔ نوح علیہ السلام نے سمجھایا لیکن قوم نہیں مانی، نقصان کیا ہوا، ان کے سردار نہیں مانے، کیوں نہیں مانے؟ بھائی آپ کی پیروی کرنے والے کمزور قسم کے لوگ ہیں، اور ہم تو سردار قسم کے لوگ ہیں، تو کمزور قسم کے لوگ آپ کی بات مانتے ہیں تو ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، تو مجھے تو نہیں معلوم وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، بھائی سب کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو پتہ یہ چلا شروع میں یہ ہوتا ہے کہ کمزور لوگ ہی صحیح چیز کو لیتے ہیں، دین اسلام میں وہی لوگ داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد مالدار لوگ دھیرے دھیرے آتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے اس لیے بات نہیں مانی کہ نوح علیہ السلام کی بات ماننے والے کمزور قسم کے لوگ تھے، تو کہا ان کو ہٹا دیجئے، تو کہا جی نہیں، میں ان کو ہٹانے والا نہیں ہوں، کیونکہ اللہ کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے۔ آپ غور کر لیجئے، جن کو دروازوں سے بھگا دیا جائے، رب کے نزدیک ان کا مقام کتنا اونچا ہے۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2622، رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ چہرے ایسے ہیں جو دروازے سے بھگا دیے جاتے ہیں، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھ لے، تو لوگ نہیں مانے تو نقصان لوگوں کا ہوا۔ 950 سال تک تبلیغ کی، چند لوگ ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے وہ کشتی کے اندر سوار ہو گئے، اور جو لوگ نہیں ایمان لائے تو ان کا نقصان ہوا اور وہ سب کے سب ڈبو دیے گئے۔ سرداروں نے نوح علیہ السلام کو ڈرایا دھمکایا اور کہا لئن لم تنتهِ یا نوح لتکونن من المرجومین، اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر آپ پتھر کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، آپ کو قید کر دیا جائے گا، آپ کو سنسار کر دیا جائے گا۔ نوح علیہ السلام نہیں ڈرے، انبیاء علیہ السلام نہیں ڈرتے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا، ان لوگوں کا انجام بہت برا ہوا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، آیت نمبر 121 اور 122، بے شک اس کے اندر نشانی ہے، ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور آپ کا رب غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر رحم فرمائے، آمین۔ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا
میرا اجر تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔ اتمنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم ہر اونچی جگہ پر بطور کھیل تماشا یادگاریں بناتے ہو؟ وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور تم مضبوط محل بناتے ہو شاید کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سرکش بن کر ہی ہاتھ ڈالتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اور تم اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں ان چیزوں میں بڑھایا یعنی امداد دی ہے جو تم جانتے ہو۔ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، اس نے تمہیں بڑھایا ہے جانوروں میں اور بیٹوں میں۔ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اور باغوں اور چشموں میں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بلا شبہ میں تم پر یوم عظیم کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، انہوں نے کہا ہمارے لیے برابر ہے، خواہ تو واعظ و نصیحت کرے یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تو پہلو ہی کی عادت ہے۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب دیے جانے والے نہیں۔ فکذبوہ فاہلکناہم ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین، پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب، بہت رحم کرنے والا۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ آیت نمبر 123 سے آیت نمبر 140 کے درمیان 18 آیتوں میں ہود علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ آیا کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ بھائی ان لوگوں نے تو ایک ہی رسول کو جھٹلایا تھا، ہود علیہ الصلاۃ والسلام کو جھٹلایا تھا، ان کی بات نہیں مانی تھی، تو جمع کا صیغہ کیوں استعمال ہوا کہ رسولوں کو جھٹلایا؟ تو جمع کا صیغہ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے، ایک نبی کی بات نہ ماننا تمام نبی کی بات نہ ماننا ہے، کیونکہ تمام رسولوں کا جو پیغام اساسی ہے، بنیاد جو ہے وہ توحید، یعنی صرف ایک اللہ کی بات ماننا اور ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ توحید جو ہے تمام نبیوں کا یہ بنیادی اساس ہے، تمام نبیوں نے اسی چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے، لوگوں کو بلایا ہے، تو ایک نبی کو جھٹلانا تمام نبیوں کو جھٹلانا ہے، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ پھر آگے کہا گیا اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، کہ جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا، تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کے لیے بھائی ہیں، پھر کہا ڈرو، کیوں ڈرتے نہیں ہو؟ تقویٰ کی زندگی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اگر ڈرو گے تو تمہارا بڑا فائدہ ہے، توبہ استغفار کرو گے تو تمہارا بڑا فائدہ ہے، اور اگر نہیں کرو گے تمہارا ہی نقصان ہے۔ دنیا کی یہ بڑی طاقتور قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقت دے رکھی تھی۔ آج بھی جو لوگ دنیا کے اندر طاقتور ہیں انہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو پکڑ لیا ہے، اگر یہ لوگ اپنی طاقت کا بیجا استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا، ان کی طاقت کو چھین لے گا۔ لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ یہ لوگ کہاں موجود تھے؟ احقاف میں موجود تھے، حضرموت کے قریب بلاد یمن سے ملے ہوئے ریت کے پہاڑ میں یہ لوگ آباد تھے۔ ان کا زمانہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کا زمانہ ہے، جیسا کہ ایک آیت ہے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 69، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور یاد تو کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تمہیں قد و قامت میں زیادہ پھیلاؤ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بہت طاقتور بنایا تھا۔ وہ لوگ کافی لمبے تڑنگے تھے، قد و قامت میں کافی اونچے تھے، کافی اچھے تھے، جسمانی طور پر بڑے طاقتور تھے، ان کا قد بہت لمبا تھا، ڈیل ڈول بہت زیادہ تھا، رزق کی فراوانی تھی، اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں ان لوگوں کو دے رکھی تھی، مال و دولت کی ریل پیل تھی، باغات تھے، چشمے تھے، پھل تھے، لیکن تمام نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو جو نعمتیں دی ہے ذرا ان نعمتوں پر غور تو کرو، غور کرو گے تو بڑا فائدہ ہے۔ وہ لوگ عمارتیں بناتے تھے، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، بھلا تم ہر اونچی جگہ پر بیجا عمارتیں بنا رہے ہو، فالتو کی عمارتیں بنا رہے ہو، کیا ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہو گے؟ اسی کے اندر رہنا۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، کچھ لوگوں نے قلعے بنا لیے، کچھ لوگوں نے عمارتیں بنائی، بلڈنگیں بنائی، بلڈنگیں موجود ہیں، مکان موجود ہیں، مکی چلے گئے، رہنے والے چلے گئے، نہیں رہے دنیا کے اندر۔ نگور سکندر نہ ہے قبر دارا، نگور سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، سب کے نشانات مٹ گئے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ غور کریں، ان نشانات پر غور کریں، ان چیزوں کی طرف دیکھیں، اگر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نشانی یاد آئے گی کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے طاقتور قسم کے لوگوں کو پکڑ لیا ہے اور ان کو برباد کر دیا۔ بلڈنگوں کے بارے میں ذکر ہے وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، مضبوط محل بناتے ہو کیا ہمیشہ ہمیں اس کے اندر رہو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہنر دیا تھا، وہ بلڈنگ بنایا کرتے تھے، طاقتور بھی تھے، جب کسی کو پکڑتے تھے، جب کسی پر حملہ کرتے تھے اس کو ملیا میٹ کر دیتے تھے، جب کسی کو پکڑتے تھے تو پوری طاقت کے ساتھ پکڑ لیتے تھے، نام و نشان مٹا دیتے تھے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو۔ آج بھی دنیا میں طاقتور قسم کی قوم ہے، کسی پر ناحق اٹیک کرتی ہے، لوگوں کو وہ لوگ مار رہے ہیں، کمزوروں کو مار رہے ہیں، امن و شانتی کے نام پر، دہشت گردی کو ختم کرنے کے نام پر کمزوروں کو مار رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، بوڑھوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں، پہاڑوں پر بم برسا رہے ہیں۔ انہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو برباد کر دیا ہے، اللہ نے ان کو پکڑ لیا ہے، کیونکہ جو بھی اپنی طاقت کا غلط استعمال کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا۔ سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 15 اور 16 پر غور کیجیے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ رہے عاد، جو عاد ہیں تو ان لوگوں نے زمین میں تکبر کیا اور کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں ہے، اللہ پکڑ لیتا۔ اللہ فرماتے کہ وہ زیادہ طاقتور ہے جس نے ان کو پیدا کیا، تم لوگوں کو پیدا کیا، اللہ زیادہ طاقت والا ہے۔ اللہ کے سامنے زیادہ طاقت دکھانے کی نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ طاقت کو توڑ دے گا، ختم کر دے گا، طاقت کو چھین لے گا۔ اس لیے کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم، کیا ان لوگوں نے اللہ کی طرف نہیں دیکھا کہ اللہ نے ان لوگوں کو پیدا کیا؟ وہ اشد منہم قوہ، وہ زیادہ طاقتور ہے، وہ ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات، تو ہم نے ان پر تیز ہوائیں بھیجی، تیز آندھیاں بھیجی۔ تو آپ غور کیجئے، جن کو اپنی طاقت پر زیادہ ناز ہے ان ملکوں میں ہوائیں بہت تیز چلتی ہے، طوفان آتے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے آخر اللہ تعالیٰ ایسے طوفان کیوں بھیج رہا ہے؟ کبھی سونامی آ گیا، کبھی لہر آ گئے، زلزلے آ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں میں سے ہے، لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے ذریعے قوموں کو برباد کیا ہے۔ تو قوم عاد کو اللہ نے برباد کیا، منحوس دنوں میں ان پر تیز ہوائیں بھیج دی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا، تاکہ ہم ان کو دنیاوی زندگی میں رسوا کن عذاب چکھائیں۔ والعذاب الآخرۃ اخزی وہم لا ینصرون، اور آخرت کا عذاب تو اور زیادہ رسوا کن ہے، وہاں ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ قوم ہود کا جواب کیا تھا؟ آیت نمبر 136 سے 140 کے درمیان ہے۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، آپ ہم کو نصیحت کیجئے یا نصیحت نہ کیجئے، ہم کو سمجھائیے یا نہ سمجھائیے، برابر ہے ہمارے لیے، ہم تو آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 6، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی سمجھا کے تھک گئے، اب آپ کے لیے برابر ہے، چاہے ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فکذبوہ فاہلکناہم، جب ان لوگوں نے جھٹلایا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ 7 رات اور 8 دنوں تک لگاتار تیز ہوائیں چلتی رہی اور سب کے سب کھوکھلے تنے ہو گئے۔ سورہ حاقہ سورہ نمبر 69 آیت نمبر 6 اور 7 پر غور کیجئے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، رہے عاد تو وہ ہلاک کیے گئے تیز آندھی کے ذریعے۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَ8 أَيَّامٍ حُسُومًا، تو ہم نے ان کے اوپر 7 راتیں اور 8 دنوں تک لگاتار تیز ہوائیں بھیجی۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا، تو اے مخاطب تو لوگوں کو اس میں اس طرح دیکھے گا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو تہس نہس کیا، برباد کیا، تو اے لوگوں تم لوگ دیکھو گے کہ وہ لوگ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں، لمبے تنے کی طرف پڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ کسی کام کے لائق نہیں بچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر طاقت دی ہے تو طاقت کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ آگے کہا گیا ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 139 اور آیت نمبر 140، بے شک اس کے اندر نشانی ہے، ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور آپ کا رب غالب ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ نشانی ہے قوم عاد کے اندر، لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کرے، جو لوگ جھٹلائیں گے تو ان کا انجام ایسا ہی ہوگا۔ کفار مکہ تم بھی جھٹلاؤ گے تو تمہارا بھی انجام ایسے ہی ہونے والا۔ اے طاقت والو، جن کو ہم نے طاقت دی ہے، اگر تم اپنی طاقت کا غلط استعمال کرو گے تو قوم عاد کی طرح تمہارا بھی انجام برا ہوگا۔ اس کے اندر بڑی نشانی ہے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کرے۔
ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔